حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سننے کے بعد کسی نے ان سے سوال کیا، اے پیغمبر خدا علیہ السلام، کیا دنیا میں آپ سے زیادہ صاحب علم کوئی اور بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کا شرف رکھتے تھے۔ انہیں نبوت ملی تھی، آسمانی کتابیں عطا ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ایسے معجزات ملے تھے جو کسی اور کے حصے میں نہ آئے تھے۔ فطری بات ہے کہ آپ نے اپنے سے زیادہ صاحب علم شخص اور کوئی نہ دیکھا تھا، لہٰذا آپ نے جواب دیا نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک شخص تمام علم کا حامل ہو، اور نہ ہی کسی ایک پیغمبر کو تمام علم کا امانت دار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود رہتا ہے جو ایسی بات جانتا ہے جس سے آپ واقف نہیں۔ اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی کہ اس مقام پر پہنچیے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اپنے ساتھ پانی سے بھرے برتن میں ایک مچھلی لے جائیے۔ جہاں وہ مچھلی برتن سے نکل کر دریا میں اتر جائے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خصوصی خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں مچھلی پانی کے برتن سے نکلی اور دریا میں اتر گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کو پانی میں جاتے ہوئے دیکھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا اور وہاں سے کافی آگے نکل آئے۔ کھانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ جو کھانا ہم ساتھ لائے ہیں وہ لے آؤ۔ اس پر حضرت یوشع بن نون نے کہا، میں آپ کو بتانا بھول گیا، جو مچھلی ہم ساتھ لائے تھے وہ اس جگہ پر دریا میں اتر گئی جہاں ہم پہلے رکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم جن کی تلاش میں آئے ہیں ان سے ہماری ملاقات اسی جگہ پر ہونی تھی۔ یہ کہہ کر آپ واپس پلٹے اور اسی جگہ پر واپس پہنچے۔ ایک بزرگ چادر میں لپٹے اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ عرصہ اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ کے پاس موجود علم سے استفادہ کر سکوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ رہ تو لیں، مگر میں خبردار کرتا ہوں کہ آپ میرے معاملے میں صبر سے کام نہیں لے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر چلیے، مگر یاد رکھیے کہ کسی بات کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں بتانا نہ چاہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور دونوں چل پڑے۔ دریا کے گھاٹ پر پہنچ کر آپ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے پہلو کے تختوں میں چھید کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا حضرت، یہ آپ نے کیا کیا؟
ان کشتی والوں نے دریا پار کرنے میں ہماری مدد کی اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں صبر سے کام نہیں لے پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری اسی غلطی کو معاف کر دیجئے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ کشتی سے اتر کر آپ دونوں آگے چلے۔ راستے میں ایک جگہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ فطری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے دھچکا پہنچا اور انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا، آپ نے ایک معصوم کو بغیر وجہ کے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے کام نہیں لے سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس بار میری غلطی پر گرفت نہ کیجیے، اگلی بار میں بے صبری کا مظاہرہ کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ دونوں پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بستی والوں سے کھانے کی درخواست کی، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب مل گیا، کسی نے ان کی مہمانداری کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ ہوا، وہ وہاں سے آگے چلنا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس رک گئے جو گرنے ہی والی تھی۔ آپ نے اس دیوار کو مرمت کر کے اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان سے یہ کام کرنے کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہاں سے ہمارا راستہ جدا ہوتا ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اگر اب آپ کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو مجھے اختیار ہوگا کہ آپ کو ساتھ نہ رکھوں۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے جن 3 کاموں پر آپ کو اعتراض ہوا وہ میں نے کیوں کیے۔ جو کشتی میں نے خراب کی اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس جگہ آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو غریبوں کی کشتیاں ضبط کر لیتا ہے۔ میں نے ان ملاحوں کی کشتی اس لیے خراب کی تاکہ بادشاہ کے کرندے اس کشتی کی حالت دیکھ کر اسے ضبط کرنے سے گریز کریں۔ جس لڑکے کو میں نے مارا اسے آگے چل کر نہایت ظالم اور سرکش بننا تھا۔ اس کے ماں باپ ایمان والے اور نیکوکار ہیں۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار دیا کہ وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ اللہ اس کے بدلے میں انہیں نیک اور بہتر اولاد عطا کرے گا۔ جس دیوار کی میں نے مرمت کی وہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت ہے۔ اس کے نیچے وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ باپ نہایت نیک اور صالح آدمی تھا۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ عیاں ہو جاتا اور لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ اب یہ دیوار بچوں کے جوان ہونے تک سلامت رہے گی اور جب وہ مناسب عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کا ورثہ انہیں مل جائے گا۔ آپ اطمینان رکھیے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن لوٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے روز بے شمار ایسے کام ہوتے دیکھتے ہیں جن کی وجہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر جب نتیجہ واضح ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خدا کی مصلحت کیا تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خدا کے جو کام ہماری سمجھ میں نہ آئیں ان پر جھنجھلانے اور شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ خدا کا کوئی کام بے وجہ نہیں ہوتا۔